اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ آل عمران کے 19 رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے، توجہ اس حوالے سے کہ اب بہت بڑی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈال دی گئی ہے۔ وہی ذمہ داری جو اس سے پہلے یہود پر تھی، یعنی کہ سابقہ اہل کتاب پر تھی کہ تمہیں ان کی طرح سے نہیں ہونا بلکہ اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، یعنی دنیا کی امامت اور پیشوائی کی ذمہ داری اب امت مسلمہ پر ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے حوالے سے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر اس کی آزمائش نہ ہو، ضرور آزمائش ہونی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا خوف میں مبتلا کر کے، مصائب میں مبتلا کر کے، اور مال اور جان میں کمی کر کے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، کاروبار میں گھاٹے کے ذریعے سے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کی طرف اور اس کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اور یہ بھی ایک آزمائش ہے جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، ہمارے شمالی علاقہ جات میں جو ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کیا امداد کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے حوالے سے۔ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہوئے تمہیں ان کی نامعقول باتیں سننی پڑیں گی، یعنی بے تکی باتیں، بے بنیاد باتیں تمہیں ان کی طرف سے سننی پڑیں گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اسی طرح سے جو لوگ شرک میں مبتلا ہے ان کی طرف سے بھی اذیت ناک باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، یعنی جو دل کو جو ہے ٹھیس پہنچانے والی باتیں ہوں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر سے کام لو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی پر اپنے آپ کو قائم رکھو گے، یعنی انہی کی طرح سے اسی طرح سے جواب نہیں دینا بلکہ صبر سے کام لینا ہے، تقوی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہیں بڑے حوصلے کے کام، یعنی بڑے دل گردے کا کام ہے یہ کہ مخالف لوگوں سے ایسی باتوں کو سن کر برداشت کرنا، یعنی آپے سے باہر نہیں ہونا بلکہ حکمت کے تحت رد عمل ظاہر کرنا، تو یہ ہیں بڑے حوصلے کے کام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو ذرا، یعنی ان اہل کتاب کو یاد دلاؤ کہ وہ پختہ عہد جو اللہ نے ان سے لیا تھا، کیا تھا وہ پختہ عہد جو اللہ نے ان اہل کتاب سے لیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تمہیں لوگوں کے سامنے کھول کر پیش کرنا ہوگا۔ کس چیز کو؟ وہ تعلیمات جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تمہیں ان کو چھپانا نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھپایا جائے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، بلکہ لوگوں کی خواہشات کے پیش نظر فتوے جاری کر دی جائے۔
یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی خرابی تھی اہل کتاب کی کہ اپنے فائدے کی خاطر لوگوں کے مفاد میں جیسے وہ چاہتے تھے فتوے جاری کر دیتے تھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اہل کتاب کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ تمہیں خوب کھول کر بیان کرنا ہوگا اللہ کی تعلیمات کو، انہیں چھپانا نہیں ہوگا۔ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن انہوں نے اس تاکید کو پس پش ڈال دیا، یعنی پیش نظر نہیں رکھا، یاد نہیں رکھا اللہ کی تاکید کو، بھلا دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ ڈالا اللہ کی اس ہدایت کو، منوانے فیصلے کرنے لگ گئے، اللہ کی ہدایت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، حق بات کہنا، جو اللہ نے بیان کی ہے اس کو کھول کر پیش کرنا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بس بہت بری چیز ہے جو یہ بیچ رہے ہیں، جو یہ تجارت کر رہے ہیں، یعنی پیسہ کما رہے ہیں، بہت برا رویہ ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، اور تم ان کو محفوظ نہ سمجھو، یعنی اللہ کی پکڑ سے، کہ جس پر یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنے اس رویے پر اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، بس تم انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، یعنی اللہ کی پکڑ ان پر آ کر رہے گی، اس سے یہ بچ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو یہ رویہ اختیار کریں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو آسمان اور زمین کی فرما روائی تو اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ ہی ہر چیز پر حکومت ہے اس کی، یہ چاند پر، یہ سورج پر، یہ موسموں پر، یہ بارش پر، یہ کس کی حکومت ہے؟ دیکھیں کس کے حکم سے ہے یہ سب کچھ۔ اور انسان ایک بااختیار مخلوق بنا دیا، اگر چاہتا تو اس پر بھی وہ اپنی حکومت زبردستی قائم کر دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، آزاد رکھا ہے، اور دونوں راستے وعدے کر دیے، دونوں کا انجام وعدے کر دیا ہے، لہذا نیکی پر قائم رہو، تقوی پر قائم رکھو، پھر تمہیں اس سے بھی بڑھ کر دے گا وہ، یعنی آخرت ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی فرما روائی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اپنی ساری کائنات پر اسے قدرت حاصل ہے، جہاں جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھو، اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار، ہمارے ملک میں اس وقت جو تباہی ہے، یا اللہ ہمارے سے حفاظت کر، آمین۔ یا اللہ اس قسم کے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، آمین۔ یا اللہ تو سب قدرتوں کا مالک ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی اطلاع کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔